حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تمہارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا، تمہارے ذہنوں میں وہ ہیبت نہ رہی، اور یہ جتنے زلزلے آ رہے ہیں یہ قیامت کے زلزلے کے ابتدا ہیں، یہ اس بہت بڑے زلزلے کی تمہیدات ہیں، اور اس زلزلے کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اس وقت ماں اپنے بیٹے کی فکر چھوڑ کر اپنی جان کی فکر کر رہی ہے۔ اعلی حضرت نے یہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ لوگوں توجہ کرو کہ قیامت کا وہ دن ہے جہاں ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھولی ہوگی۔ ماں جہاں اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اکلوتے بیٹے کو ماں نے بلا دیا، ماں کی اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس حالات میں بھی، ان حالات میں بھی اگر محبت قائم رہے گی تو نبی کی اپنے امتی سے محبت قائم رہے گی، اور وہاں بھی امتی امتی کہہ کر اپنی امت کو بلا رہے ہوں گے۔ تو پتہ چلا ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی، ایسی ہیبت ہوگی کہ اگر حاملہ عورت ہو تو اس کا حمل ختم ہو جائے۔ ویسے قیامت والے دن کوئی حاملہ ہوگی نہیں، قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے حمل ٹھہرنے ختم ہو جائیں گے۔ 40 سال پہلے عورتوں کو حمل ٹھہرنا ختم ہو جائے گا، تفسیر نور العرفان کی تحقیق کے مطابق۔ قیامت والے دن حاملہ عورت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی ہوگی، یہ بالفرض ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس زلزلے کی شدت اتنی ہوگی کہ اس زلزلے کی وجہ سے حمل ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو یوں دیکھو گے جیسے بہت زیادہ نشے کے عالم میں ہوں، حالانکہ وہ نشہ نہیں پیے ہوں گے، نشہ نہیں پیا انہوں نے، لیکن مدہوش ہوں گے، عقل کام چھوڑ دے گی۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان کی یہ حالت کسی نشے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ کے عذاب کی، وہ قیامت کا زلزلہ جس کا پیش خیمہ یہ زلزلے ہیں، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے نہیں، پھر بھی لوگ ڈرتے نہیں، بھولے ہوئے ہیں اپنے رب کو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اگر تم میرے پیغام کو بھلا دو گے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508، صفحہ نمبر 508، حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اس حال میں تشریف لائے کہ آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ پر خوف غالب تھا۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر ہے جو نازل ہونے والا ہے۔ تب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ نہلے کو وفین الصالحون،
یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگوں کی کثرت ہے، پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نیک لوگ ہیں ہم میں، پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، جب بے حیائی پھیل جائے، جب گناہوں کی بھرمار ہو جائے، جب سرعام اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہونے لگے، جب بے حیائی کو بے حیائی نہ سمجھا جانے لگے، تو پھر باوجود اس کے کہ نیک لوگ ہوں گے، پھر بھی اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے، پھر بھی اللہ کے عذاب کا، بولیے، پھر بھی اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ اور ضابطہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ الاسراء ہے، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے اس میں اور معراج کا ذکر بھی ہے اس میں، اس لیے اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی 16 نمبر آیت، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں اختیارات دے دیتے ہیں، انہیں اختیارات دے دیتے ہیں، اور وہ جو وہ امیر صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، بڑے لوگ ان بستیوں میں گناہوں کے اڈے کھول دیتے ہیں، وہ فسق و فجور کرتے ہیں، وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب بڑے لوگ کسی بھی قوم کے بھٹک جاتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان بستی والوں پر ہمارا حق، ہمارا قول، ہمارا حکم پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ ہے۔ ایک آدمی جو غریب ہے وہ گناہ کرے گا تو اس کا کیا ہوا گناہ اپنی ذات تک رہے گا، لیکن جب صاحب ثروت لوگ گناہ کرتے ہیں تو ساتھ اوروں کو بھی ملاتے ہیں، ان کا گناہ فقط ان تک نہیں رہتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بڑے لوگ کسی بھی قوم کے گمراہ ہو جائیں، فسق و فجور کرنے لگیں، نافرمانیاں کرنے لگیں، فحاشی کو عام کرنے لگے، تو پھر وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب حق ہو جاتا ہے اور ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو برائیوں کو پھیلانے والے ہیں، توجہ کریں، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائیاں پھیلتی جائیں، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائیاں پھیلتی جائیں، اگر کسی کو برا لگے تو لگے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے دل میں بغض رکھ لے تو رکھ لے۔ وہ لوگ جو کھیلنے لا کر رکھتے ہیں کہ بچے برباد ہو جائیں، وہ لوگ جو کرائے پر فلمیں دکھاتے ہیں بچوں کو بگاڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کے بچے ہیں، قوم کا سرمایہ ہے جو تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ وہ اس آیت پر غور کریں، جو بازاروں میں پوسٹریں لگاتے ہیں اور عورتوں کی ننگی تصویریں لگاتے ہیں، وہ غور کریں اس پر۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائیاں پھیلتی رہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی میں بھی۔ ایمان والوں کو برائی سے بچاؤ، نہ کہ برائی کا راستہ کھول دو۔ اب وہ لوگ جو ڈراموں کی ترویج کرتے ہیں، وہ لوگ جو فلموں کی اشاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کے وقت میں نماز کا احترام کرنے کی بجائے اپنی برائیوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ سورہ نور کی 19 نمبر آیت ہے، 18ویں پارے میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اب تمہارے انجام کو اللہ جانتا ہے، اپنے انجام کو تم نہیں جانتے ہو۔ اپنے انجام کو بولیے، تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر ایک بڑی ڈھارس ہے جو ہمیں بعض اہل علم نہیں دے دی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان میں ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اے محبوب جب تک تو ان میں ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ واقعتاً امت محمدیہ پر عذاب نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، لیکن عتاب تو آتے ہیں۔ عذاب میں اور عتاب میں فرق ہے۔ جب دشمن کو سزا دی جاتی ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے دشمن پر، اور جب اپنوں کی سرزنش کی جاتی ہے تعذیب کے لیے، جیسے استاد شاگرد کو مارتا ہے، باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے، تو یہ عذاب نہیں، یہ عتاب ہے۔ یہ عذاب نہیں، یہ بولیے عتاب ہے۔ عذاب نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت ہے، لیکن عتاب تو آتا ہے، پیاروں کی سرزنش تو ہوتی ہے، تعذیبی کاروائی تو ہوتی ہے، ادب تو سکھایا جاتا ہے۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا بھول گیا، اس کی تباہیاں بھول گئی۔ سلطان عالمگیر کے دور میں سیلاب آیا، اسی راوی میں سیلاب آیا سلطان عالمگیر کے دور میں، بڑی تباہی کی، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ سیلاب آیا چلا گیا، پھر لوگ جو تھے وہ سلطان عالمگیر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ سیلاب آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ بھی آئے، تو کوئی بند باندھ دیں، کوئی حفاظتی اقدام کر دیں۔ سلطان عالمگیر کہنے لگا کہ ہاں حفاظتی انتظام ہو جائے گا، حفاظتی انتظام ہو جائے گا۔ اب سارا سال گزر گیا، جب وہی موسم آیا تو قبل از وقت سیلاب کے دنوں سے پہلے ہی لوگ بادشاہ کے پاس پھر آئے کہ سال ہو گیا، گزارش کی تھی کہ سیلاب کو روکنے کے لیے تو انتظام کیا جائے، کوئی بند نہیں باندھا گیا، کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ سلطان عالمگیر نے کہا کہ انتظام ہو گیا ہے، انتظام، چلے جاؤ سیلاب نہیں آئے گا، انتظام ہو گیا ہے۔ اب لوگ ہٹ درم ہو گئے کہ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ بند تو باندھا نہیں، کوئی کام تو کیا نہیں، انتظام کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا جب راوی میں سیلاب آیا تھا تب میں نے اپنی سلطنت کے جتنے امراء تھے، وزراء تھے، انہیں حکم دے دیا تھا کہ اپنے گھر راوی کے کنارے پر بنا لو، اپنی کوٹھیاں راوی کے کنارے پر بنا لو، اور ان کے مکانات راوی کے کنارے پر بن چکے ہیں۔ اب اللہ کے ڈر کی وجہ سے، سیلاب کے خوف کی وجہ سے نہ وہ گناہ کریں گے نہ سیلاب آئے گا۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے، عتاب آتا ہے، تو بڑوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ان کی نافرمانیوں میں چھوٹے بھی شامل ہوتے ہیں۔
تو پھر یہ واقعہ اخبار میں بھی آیا تھا، اور اخبار سے نقل کرتے ہوئے عذاب الہی کے محرکات ایک رسالہ ہے مفتی امین صاحب کا، انہوں نے اپنے رسالے میں اس سے نقل بھی کیا کہ پھر جب تک سلطان عالمگیر رہا، جب تک عمرا کے مکانات راوی پر رہے اور وہ سیلاب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہے، تب تک اس ہندوستان کے راوی میں سیلاب نہیں آیا تھا، راوی میں سیلاب۔ لیکن وہ لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو دنیا کی ظاہری زندگی پر نظر رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کی زندگی پر ان کی نظر نہیں جاتی، ان لوگوں کو ان حقیقتوں تک رسائی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، انی لا اہم باہل اہل الارض عذابا، انی اہم باہل الارض عذابا، میں زمین والوں کو اپنا عذاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انی لا اہم باہل الارض عذابا، میں ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہوں۔ فاذا نظرت الی عمار بیوتی، پھر مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو راتوں کو نیند چھوڑ کر میرے گھروں میں آ جاتے ہیں، جو دنوں کی مصروفیتیں چھوڑ کر میری مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جو میری بارگاہ میں اپنی جبینیں نیاز رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ والمتحابین فیہ، پھر مجھے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو کسی بھی رشتے کے بغیر فقط میرے ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت فقط میری ذات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، پھر مجھے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو صبح کی پیاری نیند کو قربان کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، میرے بندوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سارے گناہگاروں کی وجہ کے لیے کی طرف سے وہ اکیلے رو رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے وہ نظر آتے ہیں سرفت عذابی عنہم، تو میں دنیا والوں سے اپنا عذاب اٹھا لیتا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، لیکن یہ بھی تو فکر رکھو کہ آج راتوں کو اٹھنے والے ہیں کتنے، آج تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہیں کتنے، آج مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں کتنے، ایک دوسرے میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں کتنے۔ اگر ان کی تعداد ختم ہو گئی تو تم بھی دنیا کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچانے والے یہی تو لوگ ہیں۔ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے ایک پیغام دیا تم کو، علیکم بلزوم المساجد، میری غوثیت کو تسلیم کرنے والوں، میری عظمتوں کو تسلیم کرنے والوں، اور میرے نام پر ہر مہینے 11ویں کروانے والوں، میرا پیغام بھی سنو کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، علیکم بلزوم المساجد، میں تمہیں لازم کرتا ہوں کہ مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرو۔ غوث کے ماننے والوں، غوث کا پیغام بھی سنو، علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارو اور اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پابندی صوم و صلاۃ عطا فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ